الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کو سیکھنا سکھانا بہت اعلیٰ اور عرفہ کام ہے، بہت فضیلت والا کام ہے۔ اس کا سننا بھی ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے۔ پہلے پارے کا ہم مختصر خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پہلے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو مضامین بیان کیے ہیں وہ صرف ان کو پوائنٹ کی صورت میں ذکر کیا جائے گا۔ اگر ایک ایک پوائنٹ کے اوپر تفصیلی بات کی جائے تو وہ وقت بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر جو مین مضامین بیان کیے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو یا ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر، اس قرآن کے پہلا پارے کے اندر کون کون سے موضوع بیان ہوئے ہیں۔ تو پہلے پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ ہے پہلے پارے کے اندر۔ اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں اس کی فضیلت پر، اس کے بہت سارے نام بھی ہیں، سورۃ الشفاء، سورۃ الدم، السبع المثانی اور بھی دیگر اس کے نام ہیں۔ تو اس کی فضیلت بھی ہے، جیسا کہ ایک واقعہ سے بخاری کے اندر آتا ہے، سفر پہ جا رہے تھے، ایک صحابی نے کسی گاؤں کے قریب ان کے وہ مریض کو جو دم کیا اور وہ صحیح ہو گیا، اور پھر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک دوسرا فرشتہ آیا جس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی خوشخبری دی، ان میں سے ایک سورۃ فاتحہ ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العالمین نے 5 باتیں ذکر کی ہیں، مین 5 باتیں۔ نمبر 1 انسانوں کی اقسام، نمبر 2 اعجاز قرآن، نمبر 3 حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ، اور نمبر 4 بنی اسرائیل کے احوال، اور نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ۔ یہ 5 ٹاپک ہیں مین۔ ان میں سے پہلا انسانوں کے اقسام۔ تو انسان کی بیسیکلی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے شروع میں 3 اقسام بیان کی ہیں، نمبر 1 مومنین، نمبر 2 منافقین، اور نمبر 3 کافرین یعنی کافر لوگ۔ تو ان میں سے جو پہلی قسم کے لوگ ہیں مومنین، تو مومنین کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی، اس سورہ بقرہ کے شروع میں ہی 5 صفات ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 وہ نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 وہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور کتابوں پر، پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ خصلتیں، ان کی عادتیں، ان کو ذکر کیا ہے، مثلا جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، سفاہت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا، فتنہ پھیلانا، فساد پھیلانا، جہالت، ضلالت، تذبذب کا شکار ہو جانا، یہ ساری کی ساری ان منافقین کی خصلتیں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کافروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر جس طرف اشارہ فرمایا ہے وہ ہے کہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے، کیونکہ یہ سب کو سمجھنے کے باوجود بھی اس چیز کو نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ تو کھلم کھلا اللہ رب العالمین کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ منافقین ایسے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں ادھر سے بھی بچنے کا اور ادھر سے بھی بچنے کا۔ وہ اپنی خصلتوں کو چھپاتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے۔ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے شروع میں 3 قسم کے لوگوں کی یہ تقسیم کی ہے کہ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اور نمبر 2 اعجاز قرآن۔ اب اعجاز قرآن مطلب یہ ہے کہ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، مگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو، یعنی اس جیسا تم کوئی کلام نہیں بنا سکتے، کیونکہ پہلے پارے کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شبہ ہے تو اس جیسا قرآن لے کے آؤ، بنا دو اس جیسا کوئی ایک سورت، کوئی 10 پارے، کوئی بنا دو اس جیسا۔
لیکن وہ نہیں کر سکے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اس قرآن کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، تمام کتابوں سے اعلیٰ اور برتر ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں۔ اور نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے زمین کے اندر، اور پھر فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان فساد پھیلائے گا، یہ کرے گا، بگاڑ پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا پھر اس کا ذکر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اس کو علم دیا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا، اور پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا اور جنت سے نکلوا دیا۔ اور نمبر 4 ہے بنی اسرائیل کے احوال۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں دیں۔ یہ فرعون کے قبضے میں تھے، ان کے غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے اس فرعون سے ان کو نجات دی، طور سینا میں آئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، من اور سلوہ دیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا کہ فادع لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے بدلے میں ہم دالیں، سبزیاں، یہ آئٹم ہمیں عطا کرے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اتنی ناشکری کی کہ حتیٰ کہ اس درجے تک پہنچ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت نازل کی۔ یعنی پورا قصہ ان کا موجود ہے بنی اسرائیل کا۔ اور نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ وہ پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی دیواروں کو چونتے تھے، وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ اور پھر خانہ کعبہ بنانے کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یا اللہ اس نیکی کے کام کو قبول کر لیجئے۔ پھر انہوں نے قبولیت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کی، اللہ تعالیٰ سے وہ التجا کی، یا اللہ اس کو قبول کر لینا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ موجود ہے۔ یہ مختصر خلاصہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔